بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم پھر حاضر ہیں ایک نئے اسلامی واقعے کے ساتھ۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہمارا یہ واقعہ پسند آئے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے۔ تو چلو کرتے ہیں آغاز اپنے آج کے واقعے کا۔ ناظرین، ذرا تصور کیجئے، آپ اپنے شہر سے نکلتے ہیں۔ راستے میں ایک ایسی بستی نظر آتی ہے جو کبھی زندگی سے بھرپور تھی، مگر اب وہاں صرف ٹوٹی ہوئی دیواریں، بکھرے ہوئے پتھر، خاموش گلیاں اور انسانی ہڈیوں کے ڈھیر باقی رہ گئے ہیں۔ آپ کے دل میں ایک سوال جنم لیتا ہے، کیا یہ شہر کبھی دوبارہ آباد ہو سکتا ہے؟ کیا یہ مردہ جسم پھر سے زندہ ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے تاریخ میں ایک ایسے ہی سوال کو اپنی قدرت کی سب سے عظیم نشانیوں میں بدل دیا۔ اس سوال کا تعلق ایک ایسے برگزیدہ بندے سے ہے جن کا نام قرآن مجید میں ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا گیا۔ وہ تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کون تھے؟ ان کی پیدائش کہاں ہوئی؟ ان کا خاندان کون سا تھا؟ ان کا زمانہ کیسا تھا؟ بنی اسرائیل پر اتنی بڑی آزمائش کیوں آئی؟ اور آخر وہ کون سا پس منظر تھا جس کے بعد 100 سال والے معجزے کا واقعہ پیش آیا؟ آج ہم انہی سوالات کے جوابات تلاش کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا شمار ان عظیم ہستیوں میں ہوتا ہے جن کا ذکر قرآن مجید نے مختصر الفاظ میں کیا، لیکن ان مختصر الفاظ کے اندر ایمان، عبرت، اللہ کی قدرت اور آخرت کے یقین کا ایک سمندر چھپا ہوا ہے۔ قرآن مجید میں ان کا نام صرف ایک مرتبہ آیا ہے، مگر ان کے ساتھ پیش آنے والا واقعہ قیامت تک ہر انسان کو یہ یقین دلاتا ہے کہ جس اللہ نے ایک انسان کو 100 سال بعد دوبارہ زندہ کر دیا، وہی اللہ قیامت کے دن تمام انسانوں کو بھی دوبارہ زندہ کرے گا۔ یہی وجہ ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ صرف ایک تاریخی قصہ نہیں بلکہ عقیدہ آخرت کی ایک عظیم دلیل بھی ہے۔ یہ سوال صدیوں سے علماء کے درمیان زیر بحث رہا۔ قرآن مجید میں اللہ نے ان کا نام ضرور لیا، مگر ان کے بارے میں صاف الفاظ میں یہ نہیں فرمایا کہ وہ نبی تھے جیسا کہ دوسرے انبیاء کے بارے میں فرمایا گیا۔ اسی لیے علماء کی دو رائے ملتی ہیں۔ پہلی رائے امام ابن کثیر، امام طبری اور بہت سے مفسرین کی رائے یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے۔ ان کے نزدیک اتنا عظیم معجزہ، اللہ سے خصوصی تعلق اور بنی اسرائیل کی رہنمائی اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ وہ نبی تھے۔ دوسری رائے، بعض علماء فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک نہایت صالح، متقی اور اللہ کے محبوب بندے تھے، لیکن ان کی نبوت قطعی طور پر ثابت نہیں۔ اسی لیے محتاط انداز یہی ہے کہ ہم کہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں علماء کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے اور بہت سے علماء انہیں نبی قرار دیتے ہیں۔ یہی علمی دیانتداری کا تقاضا بھی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام یعنی اسرائیل کی اولاد میں سے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے اور انہی 12 بیٹوں کی نسل سے بنی اسرائیل کے بڑے 12 قبائل وجود میں آئے۔ بعد میں اسی مبارک نسل میں اللہ نے یک کے بعد دیگر بے شمار انبیاء بھیجے۔ حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت الیاس، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ یہ سب اسی مبارک خاندان سے تعلق رکھتے تھے، اس لیے بنی اسرائیل دنیا کی وہ قوم بنی جسے سب سے زیادہ انبیاء کی رہنمائی نصیب ہوئی۔ کئی لوگ حیران ہوتے ہیں کہ اگر بنی اسرائیل اللہ کی پسندیدہ قوم تھی تو پھر ان پر بار بار مصیبتیں کیوں آئیں؟ اس کا جواب خود قرآن مجید میں آتا ہے۔ اللہ نے انہیں عزت اس لیے دی تھی کہ وہ اللہ کی اطاعت کریں، عدل قائم کریں اور دین کو مضبوطی سے تھامے رکھیں، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ان میں بہت سی خرابیاں پیدا ہونے لگیں۔ کچھ لوگوں نے دنیا کی محبت کو دین پر ترجیح دینا شروع کر دی، بعض نے سود کو عام کر دیا، بعض نے کمزوروں
کمزوروں پر ظلم کیا، کچھ نے اللہ کے احکام بدلنے شروع کر دیے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ بعض لوگوں نے اپنے انبیاء کی مخالفت کی، حتیٰ کہ بعض انبیاء کرام کو قتل کرنے کی کوشش بھی کی گئی۔ اللہ تعالیٰ بار بار انہیں تنبیہ کرتے، ایک نبی آتا، قوم کو سمجھاتا، لوگ کچھ عرصہ سنبھل جاتے، پھر دوبارہ غفلت میں چلے جاتے۔ یہ سلسلہ کئی نسلوں تک جاری رہا۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام کو حکومت ملی تو بنی اسرائیل اپنی شان و شوکت کے عروج پر پہنچ گئے۔ اللہ نے انہیں عظیم بادشاہت عطا فرمائی۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں یہ سلطنت مزید مضبوط ہوئی۔ انسان، جنات، پرندے، ہوا سب اللہ کے حکم سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع تھے۔ بیت المقدس کو خوبصورت انداز میں آباد کیا گیا، عدل و انصاف قائم تھا، دنیا بھر سے لوگ اس عظیم سلطنت کو دیکھنے آتے تھے، لیکن حضرت سلیمان کی وفات کے بعد حالات بدلنے لگے۔ سلطنت کمزور ہوتی گئی، قبائل میں اختلافات پیدا ہوئے اور آخرکار بنی اسرائیل دو حصوں میں تقسیم ہو گئے۔ شمال میں ایک حکومت قائم ہوئی جبکہ جنوب میں دوسری۔ یہ تقسیم ان کی طاقت کو اندر سے کھوکھلا کر گئی۔ قوم کو سنبھالنے کے لیے اللہ نے ایک کے بعد ایک انبیاء بھیجے۔ انہوں نے لوگوں کو توحید کی دعوت دی، وہ بت پرستی سے روکا، ظلم سے منع کیا، رشوت، خیانت اور بددیانتی کے خلاف آواز اٹھائی، مگر ہر دور میں کچھ لوگ نصیحت قبول کرتے اور کچھ انکار کر دیتے۔ جب گناہ عام ہونے لگے تو اللہ کی طرف سے تنبیہ بھی سخت ہوتی گئی۔ اسی دوران مشرق کی طرف ایک نئی سلطنت تیزی سے طاقتور ہو رہی تھی۔ بابل تاریخی روایات کے مطابق اس سلطنت کا سب سے مشہور تھا۔ بخت نصر وہ ایک انتہائی طاقتور حکمران تھا۔ اس کی فوجیں ایک کے بعد ایک علاقوں کو فتح کرتی جا رہی تھیں۔ اس کا نام سن کر بڑی بڑی سلطنتیں خوفزدہ ہو جاتی تھیں۔ جب بنی اسرائیل نے اپنی اصلاح نہ کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک سخت آزمائش میں مبتلا ہونے دیا اور تاریخ کا ایک دردناک باب شروع ہوا۔ ہر قوم کی تاریخ میں ایک ایسا دن ضرور آتا ہے جسے یاد کر کے آنے والی نسلوں کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ بنی اسرائیل کی تاریخ میں بھی ایک ایسا ہی سیاہ دن آیا جب ان کا مقدس شہر بیت المقدس آگ، خون اور چیخوں میں ڈوب گیا۔ وہ شہر جہاں کبھی اللہ کے نبی چلتے تھے، جہاں عبادت کی صدائیں بلند ہوتی تھیں، جہاں حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کی حکومت کا جلال تھا، آج وہی شہر کھنڈر بننے والا تھا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر ایسا کیوں ہوا؟ کیا یہ صرف ایک جنگ تھی یا اللہ کی طرف سے ایک تنبیہ تھی؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد بنی اسرائیل کی متحدہ سلطنت آہستہ آہستہ کمزور ہونے لگی۔ جو قوم کبھی ایک پرچم تلے متحد تھی وہ اب مختلف گروہوں اور قبائل میں تقسیم ہونے لگی۔ اقتدار کی کشمکش نے محبت کی جگہ لے لی، عدل کی جگہ ظلم نے لے لی، اور اللہ کی اطاعت کی جگہ دنیا کی محبت بڑھنے لگی۔ لوگ ظاہری عبادت تو کرتے تھے لیکن ان کے دلوں سے تقویٰ کمزور ہوتا جا رہا تھا۔ امیر غریبوں کا حق کھانے لگے، قاضی رشوت دینے لگے، طاقتور کمزوروں پر ظلم کرنے لگے، اور کچھ مذہبی پیشوا بھی اللہ کے احکام میں اپنی خواہشات شامل کرنے لگے۔ یہ وہی بیماریاں تھیں جنہوں نے ایک عظیم قوم کو اندر سے کھوکھلا کر دیا۔ اللہ نے اپنی رحمت سے انہیں تنہا نہیں چھوڑا، ایک کے بعد ایک انبیاء کرام آتے رہے۔ وہ کہتے اللہ کی طرف لوٹ آؤ، ظلم چھوڑ دو، بت پرستی سے بچو، عدل قائم کرو، لیکن افسوس ہر نبی کی دعوت کو سب نے قبول نہ کیا۔ کچھ لوگ ایمان لاتے، کچھ مذاق اڑاتے، کچھ مخالفت کرتے، اور کچھ تو اتنے سرکش ہو گئے کہ انہوں نے اپنے ہی انبیاء کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ قرآن مجید بار بار یاد دلاتا ہے کہ جب کوئی قوم مسلسل حق کو ٹھکرا دیتی ہے تو اللہ اسے مہلت ضرور دیتا ہے مگر ہمیشہ کے لیے نہیں۔ اسی دوران مشرق میں ایک طاقت ابھر رہی تھی، یہ تھی بابل کی سلطنت۔ بابل صرف ایک شہر نہیں بلکہ اس زمانے کی دنیا کی سب سے طاقتور سلطنتوں میں شمار ہوتا تھا۔ اس کے بلند دروازے، عظیم قلعے، وسیع فوج اور منظم حکومت دور دور تک مشہور تھے۔ تاریخی روایات کے مطابق اس سلطنت کا بادشاہ نصر بخت تھا۔ وہ ایک نہایت طاقتور، ذہین اور سخت مزاج حکمران سمجھا جاتا تھا۔ اس کی فوج
فوجیں جہاں قدم رکھتی وہاں کی حکومتیں لرز اٹھتیں، ایک ایک کر کے اس نے آس پاس کی بہت سی ریاستوں کو اپنے زیر نگین کر لیا۔ اب اس کی نظریں بیت المقدس پر تھیں۔ بیت المقدس صرف ایک شہر نہیں تھا، یہ انبیاء کرام کی سرزمین تھی۔ یہاں حضرت داؤد علیہ السلام نے حکومت کی، یہاں حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے عظیم عبادتگاہ تعمیر کی، یہاں اللہ کی عبادت ہوتی، یہاں وحی نازل ہوتی تھی۔ یہ شہر بنی اسرائیل کی شان، ان کی پہچان اور ان کے ایمان کی علامت تھا۔ لیکن جب قوم اپنے رب سے دور ہو گئی تو یہی شہر آزمائش کا مرکز بن گیا۔ تاریخی روایات کے مطابق بخت نصر اپنی عظیم فوج کے ساتھ بیت المقدس کی طرف بڑھا، شہر کا محاصرہ کیا۔ دن گزرتے گئے، خوراک کم ہونے لگی، لوگ خوف میں مبتلا ہو گئے۔ آخرکار شہر کی فصیلیں ٹوٹ گئیں، فوج شہر کے اندر داخل ہو گئی۔ اس کے بعد ایسا منظر تھا جسے تاریخ آج تک بھلا نہ سکی۔ گڑھوں میں آگ لگا دی گئی، بہت سے لوگ قتل کر دیے گئے، بہت سے قیدی بنا لیے گئے اور شہر کی خوبصورت عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئیں۔ ناظرین، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اسلامی تاریخی روایات کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کی عظیم عبادتگاہ بھی اسی تباہی سے محفوظ نہ رہ سکی جسے ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے۔ وہ مقام جہاں کبھی اللہ کا ذکر بلند ہوتا تھا اب ویرانی کی تصویر بن چکا تھا۔ ٹوٹے ہوئے ستون، جلی ہوئی دیواریں، بکھرے ہوئے پتھر اور ہر طرف خاموشی۔ یہ منظر صرف ایک شہر کی تباہی نہ تھا بلکہ ایک قوم کے زوال کی علامت بن چکا تھا۔ حملے کے بعد ہزاروں افراد کو قیدی بنا کر بابل لے جایا گیا، بہت سے خاندان بچھڑ گئے، ماں ایک طرف، بیٹا دوسری طرف، بھائی الگ، بہن الگ۔ وہ لوگ جو کبھی اپنے وطن کے مالک تھے اب غلاموں کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئے۔ یہ آزمائش صرف جسمانی نہیں تھی بلکہ روحانی بھی تھی۔ یہیں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا وہ باب شروع ہوتا ہے جو انہیں تاریخ کی منفرد ترین شخصیات میں شامل کر دیتا ہے۔ اس وقت وہ اللہ کے ایک نیک اور علم والے بندے تھے۔ وہ اپنی قوم کے زوال کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ ویران بستیاں، اجڑے ہوئے گھر، خالی گلیاں اور ٹوٹی ہوئی امیدیں، یہ سب ان کے دل کو بے حد غمگین کر دیتا تھا۔ وہ صرف ایک عالم نہ تھے بلکہ اپنی قوم کے درد کو محسوس کرنے والے انسان بھی تھے۔ انہیں یقین تھا کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، لیکن انسان ہونے کے ناطے جب انہوں نے اس تباہی کو دیکھا تو ان کے دل میں ایک ایسا سوال پیدا ہوا جس کا جواب اللہ نے پوری انسانیت کو دکھانے کے لیے ایک عظیم معجزے کی صورت میں دیا۔ معجزے سے پہلے کی خاموشی۔ سوچئے ذرا، ایک شہر جو کبھی آباد تھا آج اس میں پرندوں کی آواز تک نہ تھی۔ ہوا ٹوٹی ہوئی دیواروں سے ٹکرا رہی ہے، زمین پر انسانی ہڈیاں بکھری ہوئی ہیں، درخت سوکھ چکے ہیں، زندگی کا کوئی نشان باقی نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے گدھے پر سوار اسی ویران بستی سے گزر رہے ہیں، ان کے پاس کھانے پینے کا سامان بھی ہے۔ وہ اس خاموشی کو دیکھتے ہیں، تباہی کو دیکھتے ہیں، پھر ان کے دل سے ایک سوال نکلتا ہے، اللہ اس بستی کو اس کی موت کے بعد دوبارہ کیسے زندہ کرے گا؟ یہ سوال انکار کا نہ تھا، یہ اللہ کی قدرت پر شک نہیں تھا، بلکہ ایک متلاشی دل کا سوال تھا جو اپنی آنکھوں سے اللہ کی قدرت کی ایک جھلک دیکھنا چاہتا تھا۔ اور اللہ نے فیصلہ فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایسا جواب دیا جائے گا جسے قیامت تک قرآن پڑھنے والا ہر انسان یاد رکھے گا۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ایسا معجزہ دکھاتے ہیں جسے صرف ایک شخص نہیں بلکہ قیامت تک آنے والی پوری انسانیت یاد رکھتی ہے۔ ایک ویران بستی، ایک اللہ کا نیک بندہ، ایک سوال، اور پھر اچانک وقت رک جاتا ہے۔ سورج طلوع ہوتا ہے، غروب ہوتا ہے، موسم بدلتے ہیں، بچے بوڑھے ہو جاتے ہیں، بادشاہ مر جاتے ہیں، سلطنتیں بدل جاتی ہیں، لیکن ایک شخص ویسا ہی رہتا ہے۔ نہ اس کے بال
سفید ہوتے ہیں نہ چہرہ بدلتا ہے۔ پورے 100 سال گزر جاتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ اسے دوبارہ زندہ کر دیتے ہیں۔ حضرت عزیز علیہ السلام اپنے گدھے پر سوار سفر کر رہے تھے۔ ان کے پاس کھانے پینے کا کچھ سامان بھی تھا۔ طویل سفر کے بعد وہ ایک ایسی بستی کے قریب پہنچے جسے دیکھ کر ان کا دل کانپ گیا۔ جہاں کبھی زندگی تھی وہاں اب موت کی خاموشی تھی۔ جہاں کبھی بچوں کی آوازیں گونجتی تھیں وہاں اب صرف ہوا کی سرسراہٹ تھی۔ گھر گر چکے تھے، چھتیں زمین پر آ گری تھیں، دروازے مٹی میں دفن تھے، گلیاں سنسان تھیں، ہر طرف انسانی ہڈیاں بکھری ہوئی تھیں، درخت خشک ہو چکے تھے۔ ایسا لگتا تھا جیسے اس شہر میں زندگی نے ہمیشہ کے لیے الوداع کہہ دیا ہو۔ حضرت عزیز علیہ السلام اپنے گدھے سے اترے۔ انہوں نے ارد گرد دیکھا، ہر طرف ویرانی، ہر طرف خاموشی، ہر طرف تباہی۔ ان کے دل میں ایک خیال پیدا ہوا۔ قرآن مجید کیا فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیہ نمبر 259 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص ایک ایسی بستی سے گزرا جو اپنی چھتوں سمیت گری پڑی تھی، تو اس نے کہا اللہ اس بستی کو اس کی موت کے بعد کیسے زندہ کرے گا؟ یہاں ایک نہایت اہم بات سمجھنا ضروری ہے۔ حضرت عزیز علیہ السلام کا یہ سوال ہرگز اللہ کی قدرت پر شک نہیں تھا۔ وہ پہلے ہی اللہ پر ایمان رکھتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ سوال دراصل ایک طالب علم کا سوال تھا، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی عرض کیا تھا، اے میرے رب مجھے دکھا دے کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیا ایمان نہیں رکھتے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کیوں نہیں، ایمان تو ہے لیکن دل کا اطمینان چاہتا ہوں۔ بالکل اسی طرح حضرت عزیز علیہ السلام کا سوال بھی قدرت الہی کا مشاہدہ کرنے کی خواہشات کے طور پر سمجھا جاتا ہے۔ جیسے ہی یہ سوال ان کے دل سے نکلا، اللہ نے اپنی قدرت کا ایک ایسا منظر دکھانے کا فیصلہ فرمایا جس کی مثال تاریخ میں بہت کم ملتی ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے، یعنی پھر اللہ نے اسے 100 سال کے لیے موت دے دی، پھر اسے دوبارہ زندہ کیا۔ یہاں قرآن کا لفظ بہت واضح ہے۔ اس کا مطلب صرف سونا نہیں بلکہ اللہ نے واقعی انہیں موت دی اور پھر 100 سال بعد دوبارہ زندہ کیا۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ 100 سال کی نیند کہنا درست تعبیر نہیں، بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ اللہ نے انہیں موت دی اور پھر زندہ فرمایا، جیسا کہ قرآن بیان کرتا ہے۔ ان 100 سالوں میں کیا ہوتا رہا؟ ناظرین ذرا سوچئے، حضرت عزیز علیہ السلام کی آنکھیں بند ہو چکی تھیں مگر دنیا چلتی رہی۔ ایک نسل ختم ہو گئی، دوسری نسل پیدا ہو گئی، بچے جوان ہو گئے، جوان بوڑھے ہوئے، بوڑھے دنیا سے چلے گئے، گھر بدل گئے، راستے بدل گئے، حکومتیں بدل گئیں۔ شاید کوئی لوگ ایسے بھی پیدا ہوئے جنہوں نے حضرت عزیز علیہ السلام کا نام صرف اپنے بزرگوں سے سنا ہوگا۔ وہ سمجھتے ہوں گے کہ یہ شخصیت تو بہت پہلے دنیا سے جا چکی، مگر اللہ کے نزدیک یہ صرف اس کی قدرت کی ایک نشانی تھی۔ حضرت عزیز علیہ السلام کے پاس جو کھانا اور مشروب تھا، قرآن فرماتا ہے کہ وہ خراب نہیں ہوا۔ 100 سال گزر گئے، گرمی آئی، سردی آئی، بارشیں آئیں، مگر اللہ نے اسے محفوظ رکھا۔ یہ معجزہ اس لیے تھا تاکہ حضرت عزیز علیہ السلام اپنی آنکھوں سے دنیا کی آنکھوں سے دیکھ سکیں۔ اللہ تعالیٰ وقت اور فطرت کے تمام قوانین پر مکمل اختیار رکھتا ہے۔ جو اللہ پوری کائنات کو چلاتا ہے، وہ چاہے تو کسی چیز کو ایک دن میں بوسیدہ کر دے اور چاہے تو 100 سال تک ویسا ہی محفوظ رکھے۔ اب قرآن کریم حضرت عزیز علیہ السلام کی توجہ ایک دوسری طرف دلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے گدھے کو بھی دیکھو، 100 سال کے دوران وہ گدھا مر چکا تھا، اس کا گوشت ختم ہو چکا تھا، صرف ہڈیاں باقی رہ گئی تھیں۔ یہاں اللہ نے ایک اور عظیم معجزہ دکھایا۔ حضرت عزیز علیہ السلام اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، پہلے ہڈیاں اپنی اپنی جگہ جمع ہوئیں، پھر ان پر گوشت چڑھایا گیا، پھر اعصاب بنے، پھر کھال آئی اور آخر میں اللہ کے حکم سے اس میں جان ڈال دی گئی۔
چند لمحے پہلے جو صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ تھا، اب وہی گدھا زندہ کھڑا تھا۔ یہ منظر صرف حضرت عزیز علیہ السلام کے لیے نہیں بلکہ قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے ایک اعلان تھا کہ جس رب نے ہڈیوں کو دوبارہ زندہ کر دیا، اس کے لیے قیامت کے دن تمام انسانوں کو دوبارہ اٹھانا بھی آسان ہے۔ پھر اللہ نے حضرت عزیز علیہ السلام سے پوچھا، تم کتنی مدت یہاں رہے؟ حضرت عزیز علیہ السلام نے جواب دیا، شاید ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ یہ جواب کیوں دیا؟ کیونکہ وہ جب دوبارہ زندہ کیے گئے تو انہیں ایسا محسوس ہوا جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی آرام کے لیے بیٹھے تھے۔ ان کے لیے 100 سال ایسے گزر گئے جیسے ایک مختصر وقفہ۔ تب اللہ نے فرمایا، نہیں بلکہ تم 100 سال ٹھہرے رہے ہو۔ یہ سن کر حضرت عزیز علیہ السلام پر اللہ کی قدرت اور بھی واضح ہو گئی۔ ذرا تصور کریں، آپ ایک صبح اپنے گھر سے نکلتے ہیں اور جب واپس آتے ہیں تو صرف ایک دن نہیں، ایک مہینہ نہیں بلکہ پورے 100 سال گزر چکے ہوتے ہیں۔ وہ گلیاں جہاں آپ بچپن میں کھیلے تھے اب بدل چکی ہیں، وہ دوست جن کے ساتھ آپ نے زندگی گزاری اب اس دنیا میں نہیں، آپ کے والدین، بھائی بہنیں، رشتہ دار سب قبروں میں جا چکے ہیں، اور سب سے زیادہ حیرت کی بات، لوگ آپ کو اجنبی سمجھتے ہیں کیونکہ ان کے نزدیک تو آپ کو مرے ہوئے ایک صدی گزر چکی ہے۔ حضرت عزیز علیہ السلام کی زندگی کا یہ مرحلہ صرف ایک معجزہ نہیں بلکہ وقت، زندگی اور اللہ کی قدرت کا ایک ایسا سبق ہے جسے انسان کبھی فراموش نہیں کر سکتا۔ جب حضرت عزیز علیہ السلام نے اپنے سامنے گدھے کو دوبارہ زندہ ہوتے دیکھا، جب انہوں نے اپنا کھانا ویسا ہی تازہ دیکھا، اور جب اللہ نے فرمایا کہ تم 100 سال یہاں رہے ہو، تو ان کے دل پر اللہ کی عظمت پوری طرح آشکار ہو گئی۔ قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ اس موقع پر انہوں نے کہا، میں جان گیا کہ اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ یہ الفاظ صرف زبان سے ادا نہیں ہوئے تھے، یہ ایک ایسے انسان کے دل کی گواہی تھی جس نے اپنی آنکھوں سے اللہ کی قدرت کا مشاہدہ کیا تھا۔ ناظرین، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ ہر روز نئی آنے والی ویڈیو آپ تک ٹائم سے پہنچ سکے۔ حضرت عزیز علیہ السلام دوبارہ اپنے گدھے پر سوار ہوئے۔ ان کے دل میں کئی سوال تھے، میرا گھر کیسا ہوگا؟ میرا خاندان کیسا ہوگا؟ کیا میرے عزیز زندہ ہوں گے؟ کیا کوئی مجھے پہچانے گا؟ وہ انہی خیالات میں اپنی بستی کی طرف روانہ ہوئے، مگر جیسے جیسے وہ آگے بڑھتے گئے انہیں راستے بدلتے ہوئے محسوس ہوئے۔ کچھ پہاڑ ویسے ہی تھے لیکن ان کے درمیان بسنے والی بستیاں بدل چکی تھیں، درخت بڑے ہو چکے تھے، نئی نہریں بن چکی تھیں، پرانے راستوں کی جگہ نئے راستے آ گئے تھے۔ وہ حیران تھے لیکن ابھی انہیں نہیں معلوم تھا کہ ایک صدی گزر چکی ہے۔ جب وہ شہر کے قریب پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ ویران بستی اب دوبارہ آباد ہو چکی تھی۔ جہاں کبھی صرف ملبہ تھا آج وہاں بازار لگ رہے تھے، گھروں سے دھواں اٹھ رہا تھا، بچے کھیل رہے تھے، لوگ اپنے کاموں میں مصروف تھے، ہر طرف زندگی واپس آ چکی تھی۔ حضرت عزیز علیہ السلام حیرت سے سب کچھ دیکھ رہے تھے، یہ وہی شہر تھا لیکن پھر بھی وہی نہیں تھا۔ حضرت عزیز علیہ السلام شہر میں داخل ہوئے، لوگ انہیں حیرت سے دیکھنے لگے، وہ ایک اجنبی شخص معلوم ہوتے تھے، ان کے کپڑے پرانے طرز کے تھے، ان کی گفتگو پرانے زمانے کی تھی، اور سب سے حیران کن بات، وہ ایسے لوگوں کے نام لے رہے تھے جنہیں مرے ہوئے نسلیں گزر چکی تھیں۔ لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے، کسی نے کہا یہ شخص کون ہے؟ دوسرے نے کہا شاید کسی دور دراز علاقے سے آیا ہے۔ کسی نے ان سے پوچھا آپ کون ہیں؟ حضرت عزیز علیہ السلام نے بڑے اطمینان سے جواب دیا، میں عزیز ہوں۔ یہ نام سنتے ہی لوگ چونک گئے۔ تاریخی روایات کے مطابق لوگ ایک دوسرے سے کہنے لگے، یہ کیسے ممکن ہے؟ ہمارے بزرگ تو بتایا کرتے تھے کہ عزیز بہت پہلے وفات پا چکے تھے۔ کسی نے کہا یہ شخص شاید مذاق کر رہا ہے، کسی نے کہا شاید اس کا ذہن ٹھیک نہیں، مگر حضرت عزیز علیہ السلام پرسکون تھے، انہیں معلوم جو کچھ ہوا ہے وہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ حضرت عزیز علیہ السلام اپنے گھر کی طرف بڑھے، لیکن جہاں کبھی ان کا گھر تھا اب وہاں نئی تعمیرات تھیں، کئی گلیاں بدل چکی تھیں، کئی گھر
گر کر دوبارہ بن چکے تھے۔ انہیں اپنا ہی محلہ اجنبی محسوس ہونے لگا۔ سوچئے انسان اپنے ہی شہر میں ہو لیکن ہر چیز اس کے لیے نئی ہو، یہ احساس کتنا عجیب ہوگا۔ تاریخی روایات میں آتا ہے کہ آخرکار حضرت عزیز علیہ السلام کو ایک نہایت بوڑھی خاتون ملی۔ وہ اتنی عمر رسیدہ تھیں کہ چلنا بھی مشکل سے ہوتا تھا۔ روایات کے مطابق وہ کبھی حضرت عزیز علیہ السلام کے گھر میں خدمت کیا کرتی تھیں۔ حضرت عزیز علیہ السلام نے ان سے پوچھا، کیا تم مجھے پہچانتی ہو؟ انہوں نے غور سے دیکھا، پھر آہستہ سے کہا، نہیں۔ حضرت عزیز علیہ السلام نے فرمایا، میں عزیز ہوں۔ یہ سنتے ہی وہ غیرت سے کانپ اٹھیں۔ انہوں نے کہا، عزیز، یہ کیسے ممکن ہے؟ حضرت عزیز کو وفات پائے تو 1 صدی گزر گئی ہے۔ روایات میں ذکر ملتا ہے کہ حضرت عزیز علیہ السلام نے اپنی زندگی کی کچھ ایسی نشانیاں انہیں بتائیں جو صرف وہی جان سکتے تھے۔ انہوں نے اپنے خاندان کے ایسے واقعات بیان کیے جن کا عام لوگوں کو علم نہ تھا۔ بوڑھی خاتون حیران رہ گئیں۔ ان کے دل میں یقین پیدا ہونے لگا کہ شاید یہ واقعی حضرت عزیز علیہ السلام ہی ہے۔ چند ہی گھنٹوں میں پورے شہر میں ایک خبر آگ کی طرح پھیل گئی، حضرت عزیز واپس آ گئے ہیں۔ لوگ گھروں سے نکلے، ہر شخص انہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ کوئی یقین نہ کر رہا تھا، کوئی حیران تھا، کوئی خاموش کھڑا تھا، اور کچھ لوگ دل ہی دل میں سوچ رہے تھے، اگر یہ واقعی حضرت عزیز ہیں تو پھر یہ اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے۔ حضرت عزیز علیہ السلام کے دوبارہ زندہ ہونے کے بعد بنی اسرائیل کی حالت پہلے جیسی نہ رہی تھی۔ وہ قوم جو کبھی اپنی طاقت پر فخر کرتی تھی، اب آزمائشوں سے گزر کر عاجز ہو چکی تھی۔ تاریخی طور پر معلوم ہوتا ہے کہ بعد میں فارسی بادشاہ نے بہت سی بنی سائرس اعظم اسرائیل کو واپس بیت المقدس جانے کی اجازت دے دی۔ انہوں نے دوبارہ اپنے شہر کو آباد کرنا شروع کیا۔ بیت المقدس کی تعمیر نو کا کام بھی آہستہ آہستہ شروع ہوا، لیکن ایک بہت بڑا نقصان ہو چکا تھا: تورات کا ضائع ہونا۔ جنگ، قتل و غارت اور قید کے دوران تورات کے بہت سے نسخے ضائع ہو چکے تھے۔ علماء بکھر گئے تھے، بہت سے حفاظ دنیا سے جا چکے تھے۔ لوگوں کے پاس اللہ کی کتاب کا مکمل علم باقی نہ رہا تھا۔ یہ بنی اسرائیل کے لیے صرف علمی نقصان نہ تھا بلکہ روحانی بحران بھی تھا۔ جب کسی قوم کا اپنی آسمانی کتاب سے تعلق کمزور ہو جائے تو اس کے اخلاق، اس کی عبادت اور اس کی اجتماعی زندگی بھی متاثر ہونے لگتی ہے۔ اسلامی تفاسیر میں یہ بات ملتی ہے کہ حضرت عزیز علیہ السلام کو تورات کا غیر معمولی علم حاصل تھا۔ بعض روایات کے مطابق اللہ نے انہیں دوبارہ تورات کو یاد کروا دیا اور انہوں نے لوگوں کے سامنے اس کی تعلیمات کو صحیح صورت میں پیش کیا۔ یہاں ایک اہم بات سمجھنی چاہیے، قرآن مجید یہ تفصیل بیان نہیں کرتا کہ تورات کس طرح دوبارہ لکھی گئی، لیکن مفسرین نے تاریخی روایات کی روشنی میں یہ ذکر کیا ہے کہ حضرت عزیز علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو دوبارہ اللہ کی کتاب کی طرف متوجہ کیا، لہٰذا اس حصے کو تاریخی روایات کے طور پر بیان کرنا زیادہ درست ہے، نہ کہ قطعی قرآنی واقعے کے طور پر۔ جب حضرت عزیز علیہ السلام نے لوگوں کو صرف کتاب نہیں پڑھائی، انہوں نے انہیں یہ بھی سمجھایا کہ آسمانی کتاب کا مقصد صرف الفاظ یاد کرنا نہیں بلکہ ان پر عمل کرنا ہے۔ انہوں نے قوم کو یاد دلایا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، انصاف قائم کرو، جھوٹ اور خیانت سے بچو، کمزوروں کے حقوق ادا کرو، عبادت میں اخلاص پیدا کرو۔ قوم آہستہ آہستہ اپنی دینی بنیادوں کی طرف واپس آنے لگی۔ حضرت عزیز علیہ السلام کے علم، تقویٰ اور خدمت کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں ان کا بہت احترام پیدا ہوا۔ یہ احترام اپنی اصل میں غلط نہ تھا۔ اسلام بھی علماء اور نیک لوگوں کی عزت کرنے کی تعلیم دیتا ہے، لیکن جب احترام حد سے بڑھ جائے تو وہ انسان کو گمراہی کی طرف لے جاتا ہے۔ تاریخ میں کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ لوگوں نے اپنے بزرگوں کی محبت میں غلو کیا اور یہی غلو بعد میں عقیدے کی خرابی کا سبب بن گیا۔
قرآن مجید میں سورہ توبہ میں اللہ فرماتے ہیں اور یہودیوں نے کہا عزیز اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ آیت بہت اہم ہے۔ اسی سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ عقیدہ تمام یہودیوں کا نہیں تھا، بلکہ یہودیوں کے ایک گروہ نے ایسا باطل عقیدہ اختیار کیا۔ علماء نے اس کی مختلف توجیحات بیان کی ہیں۔ بعض کے نزدیک حضرت عیسی علیہ السلام کی غیر معمولی علمی خدمت کی وجہ سے کچھ لوگ غلو میں مبتلا ہو گئے۔ بعض نے کہا کہ یہ ایک محدود گروہ کا نظریہ تھا، نہ کہ پوری قوم کا۔ قرآن پاک نے اس باطل عقیدے کی سختی سے تردید کی ہے اور واضح کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نہ کسی کا باپ ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ تمام انبیاء اور صالحین اللہ کے بندے ہیں، معبود نہیں۔ حضرت عیسی علیہ السلام کی زندگی ہمیں ایک بہت اہم سبق دیتی ہے۔ اللہ کے نیک بندوں سے محبت ضرور کریں، ان کی عزت ضرور کریں، ان سے علم حاصل کریں، لیکن کبھی بھی انہیں اللہ کے مقام تک نہ پہنچاؤ۔ اسلام کا عقیدہ ہمیشہ یہی رہا ہے کہ عبادت صرف اللہ کی ہے۔ ناظرین، قرآن مجید ہمیں حضرت عیسی علیہ السلام کی دوبارہ زندگی کے بعد کے تمام حالات تفصیل سے نہیں بتاتا، اسی لیے جو مسلمان قرآن اور سنت کی روشنی میں بات کرتے ہیں وہ وہیں رک جاتے ہیں جہاں کی کئی دلیل ختم ہو جاتی ہے۔ البتہ معتبر تاریخی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عیسی علیہ السلام نے اپنی قوم میں اللہ کی عبادت، علم، دین اور تورات کی صحیح تعلیمات کو عام کرنے کا کام جاری رکھا۔ انہوں نے لوگوں کو یہ سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا، دنیا کی طاقتیں کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہوں، اصل اختیار صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور جو رب مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے وہی مردہ دلوں کو ہدایت بھی دے سکتا ہے۔ حضرت عیسی علیہ السلام کی وفات کے وقت، جگہ یا عمر کے بارے میں قرآن مجید اور صحیح احادیث میں کوئی قطعی تفصیل موجود نہیں، اسی لیے اس بارے میں مختلف روایات تو ملتی ہیں مگر ان میں سے کسی کو یقینی حقیقت نہیں کہا جا سکتا۔ یہی علمی امانتداری ہے کہ جہاں اللہ اور اس کے رسول خاموش ہیں وہاں ہم بھی یقین کے ساتھ کوئی بات نہ کہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر قرآن میں کیوں محفوظ رکھا؟ یہ ایک بہت گہرا سوال ہے۔ قرآن مجید میں ہزاروں نیک لوگ گزرے مگر ہر ایک کا نام نہیں آیا، پھر حضرت عیسی علیہ السلام کا ذکر کیوں آیا؟ علماء فرماتے ہیں کہ اس کی ایک بڑی حکمت یہ ہے کہ ان کا واقعہ قیامت کے دن دوبارہ زندہ کیے جانے کی ایک عملی دلیل ہے۔ جب کوئی انسان یہ سوچتا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے تو قرآن حضرت عیسی علیہ السلام کے واقعے کی طرف توجہ دلاتا ہے۔ جس رب نے ایک انسان کو 100 سال بعد دوبارہ زندہ کیا، جو رب بکھری ہوئی ہڈیوں میں جان ڈال سکتا ہے، اس کے لیے قیامت کے دن پوری انسانیت کو دوبارہ زندہ کرنا بھی مشکل نہیں۔ انسان اپنی عقل سے ہر چیز کو نہیں سمجھ سکتا۔ اللہ تعالیٰ جب چاہے وقت کے قوانین بدل دے، جب چاہے مردہ زمین کو زندہ کر دے اور جب چاہے بکھری ہوئی ہڈیوں کو دوبارہ زندگی عطا کرے۔ حضرت عیسی علیہ السلام کا واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اپنے بندوں کے ایمان کو مزید مضبوط کرنے کے لیے انہیں اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتا ہے۔ اگر تاریخی روایات کے مطابق حضرت عیسی علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو تورات کی تعلیم دوبارہ دی تو یہ اس بات کی یاد دہانی ہے کہ ایک عالم پوری قوم کی اصلاح کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ قرآن نے واضح کیا کہ اگر کوئی قوم اپنے نیک لوگوں کو اللہ کے مقام تک پہنچا دے تو یہ گمراہی ہے۔ اسلام توازن کا دین ہے۔ ہم انبیاء سے محبت کرتے ہیں، ان کی اطاعت کرتے ہیں، ان کی سیرت سے سبق لیتے ہیں، لیکن عبادت صرف اللہ کی کرتے ہیں، اس اللہ کی عبادت کرتے ہیں جو ازل سے اکیلے ہیں اور ابد تک اکیلے رہیں گے۔ بیت المقدس کی تباہی، بنی اسرائیل کی اسیری، ویران بستیاں، یہ سب ہمیشہ نہیں رہا، اللہ نے انہیں دوبارہ آباد کیا۔ یہ ہمیں امید دیتا ہے کہ اندھیری رات کتنی ہی لمبی کیوں نہ ہو، اللہ چاہے تو صبح ضرور طلوع ہوتی ہے۔ اس واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے، ہر آزمائش کے بعد آسانی ہے۔ ناظرین، اگر حضرت عیسی علیہ السلام آج ہمیں نصیحت کرتے، اگر ہم حضرت عیسی علیہ السلام کی پوری زندگی کو ایک پیغام میں سمیٹیں تو شاید وہ ہمیں یہ کہتے کہ
اے اللہ کے بندو، دنیا کی ظاہری طاقتوں سے دھوکہ نہ کھاؤ۔ جو شہر آباد ہیں وہ ویران بھی ہو سکتے ہیں، اور جو ویران ہیں اللہ چاہے تو دوبارہ آباد بھی ہو سکتے ہیں۔ اپنے رب پر یقین رکھو، کیونکہ اس کی قدرت کے سامنے ناممکن چیز جیسی کوئی چیز نہیں۔ حضرت عزیز علیہ السلام کی زندگی ہمیں یہ یقین دلاتی ہے کہ وقت گزر سکتا ہے، نسلیں بدل سکتی ہیں، سلطنتیں مٹ سکتی ہیں، لیکن اللہ کی قدرت کبھی کم نہیں ہوتی۔ وہی رب ہے جو مردہ زمین کو زندگی دیتا ہے، وہی رب ہے جو بکھری ہوئی ہڈیوں کو دوبارہ جوڑتا ہے، اور وہی قیامت کے دن تمام انسانوں کو دوبارہ اٹھائے گا۔ یہی حضرت عزیز علیہ السلام کے واقعے کا سب سے بڑا پیغام ہے۔ ناظرین، جب ہم حضرت عزیز علیہ السلام کی پوری زندگی پر نظر ڈالتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ شاید ہم نے صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں سنا، بلکہ اپنے ہی مستقبل کی ایک جھلک دیکھی ہے۔ ایک ویران بستی، بکھری ہوئی ہڈیاں، 100 سال کا وقفہ اور پھر نئی زندگی۔ سوال یہ ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ صرف حضرت عزیز علیہ السلام کو ایک معجزہ دکھانا چاہتے تھے، یا اس واقعے کے ذریعے قیامت تک آنے والے ہر انسان کو ایک بہت بڑا سبق دینا چاہتے تھے؟ جب ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں تو ایک بات فوراً محسوس ہوتی ہے، قرآن ہر نبی کی پوری سوانح حیات بیان نہیں کرتا۔ قرآن یہ بھی نہیں بتاتا کہ فلاں نبی کی پیدائش کس سال ہوئی، ان کا گھر کیسا تھا، یا انہوں نے زندگی کے کتنے سال گزارے۔ کیونکہ قرآن کا مقصد صرف معلومات دینا نہیں، قرآن انسان کو بدلنا چاہتا ہے۔ اسی لیے قرآن کسی واقعے کا وہی حصہ بیان کرتا ہے جس میں ہدایت چھپی ہوتی ہے۔ حضرت عزیز علیہ السلام کے واقعے میں بھی اللہ نے صرف اتنا حصہ بیان فرمایا جو ہمارے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے ضروری تھا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن حضرت عزیز علیہ السلام کی پوری زندگی بیان نہیں کرتا، بلکہ ان کی زندگی کے ایک ایسے لمحے کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیتا ہے جو قیامت تک آنے والے ہر انسان کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ایک انسان کو 100 سال بعد دوبارہ زندہ کر سکتے ہیں تو قیامت کے دن ہمیں دوبارہ زندہ کرنا کیوں ناممکن ہو۔ اگر آپ پوری دنیا کے انسانوں کو دیکھیں، ان کی زبانیں مختلف ہیں، ملک مختلف ہیں، رنگ مختلف ہیں، ثقافتیں مختلف ہیں، لیکن ایک سوال ایسا ہے جو ہر دور کے انسان کے ذہن میں آیا ہے، مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ یہ سوال آج کا نہیں، یہ ہزاروں سال پرانا سوال ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا مرنے کے بعد کچھ نہیں، کچھ نے کہا دوبارہ زندگی ممکن ہی نہیں، اور کچھ لوگ آج بھی یہی سوچتے ہیں کہ جب جسم مٹی میں مل جائے گا، ہڈیاں بکھر جائیں گی، تو دوبارہ زندگی کیسے ممکن ہوگی؟ قرآن مجید ایسے ہی سوالوں کا جواب صرف دلائل سے نہیں دیتا، بلکہ انسان کو مثالیں دکھاتا ہے۔ حضرت عزیز علیہ السلام انہی مثالوں میں سے ایک عظیم مثال ہیں۔ غور کیجئے، اگر اللہ چاہتے تو حضرت عزیز علیہ السلام کے دل میں صرف یہ بات ڈال دیتے کہ میں ہر چیز پر قادر ہوں، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ انہوں نے حضرت عزیز علیہ السلام کو اپنی قدرت دکھائی، پہلے موت، پھر 100 سال، پھر دوبارہ زندگی، پھر کھانے کا محفوظ رہنا، پھر گدھے کا دوبارہ زندہ ہونا۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوا تاکہ انسان صرف سنے نہیں بلکہ تصور کرے، اور تصور کرتے کرتے اس کے دل میں یقین پیدا ہو جائے۔ حضرت عزیز علیہ السلام نے ایک ویران بستی دیکھی تھی، لیکن ذرا اپنے ارد گرد بھی دیکھیے، کتنے ہی دل ایسے ہیں جو عبادات سے خالی ہو چکے ہیں، کتنے ہی گھر ایسے ہیں جہاں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی، کتنے ہی نوجوان ایسے ہیں جنہیں اپنے رب سے تعلق قائم کیے مہینوں گزر جاتے ہیں۔ ظاہری طور پر سب کچھ آباد نظر آتا ہے، لیکن اندر سے انسان ٹوٹ چکا ہوتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں حضرت عزیز علیہ السلام کا واقعہ ہمیں امید دلاتا ہے۔ جس اللہ نے ایک اجڑا ہوا شہر دوبارہ آباد کر دیا، وہ تمہارا اجڑا ہوا دل بھی آباد کر سکتا ہے۔ جس اللہ نے بکھری ہوئی ہڈیوں میں جان ڈال دی، وہ تمہاری مایوس زندگی میں بھی نئی روشنی پیدا کر سکتا ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ کام ممکن نہیں، یہ بیماری ٹھیک نہیں ہو سکتی، یہ رشتہ دوبارہ نہیں بن سکتا۔
یہ انسان کبھی نہیں بدلے گا، لیکن اللہ کے لیے ناممکن جیسی کوئی چیز نہیں۔ جب وہ چاہتا ہے سمندر راستہ بن جاتا ہے، آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے، اندھا دیکھنے لگتا ہے، مردہ زندہ ہو جاتا ہے، اور 100 سال کا فاصلہ ایک لمحے جیسا محسوس ہونے لگتا ہے۔ حضرت عزیز علیہ السلام کی پوری داستان ہمیں یہی سبق سکھاتی ہے کہ اللہ کی قدرت کو اپنی محدود عقل سے نہ ناپو۔ ذرا تصور کریں، اگر آج حضرت عزیز علیہ السلام ہمارے درمیان تشریف لاتے اور ہم ان سے پوچھتے، یا نبی اللہ، آپ نے اللہ تعالیٰ کی قدرت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، ہمیں ایک نصیحت فرمائیے۔ شاید وہ فرماتے، اپنے رب کو اس وقت بھی مت بھولو جب تمہارے حالات اچھے ہوں، اور اس وقت بھی اس سے مایوس مت ہو جب تمہیں ہر طرف اندھیرا نظر آئے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اللہ وہاں بھی زندگی پیدا کر دیتا ہے جہاں انسان صرف موت دیکھتا ہے۔ ہر معجزہ صرف حیران کرنے کے لیے نہیں ہوتا، کچھ معجزے انسان کو بدلنے کے لیے ہوتے ہیں۔ حضرت عزیز کا واقعہ بھی انہی میں سے ایک ہے۔ سوال یہ نہیں کہ اللہ نے 100 سال بعد ایک انسان کو دوبارہ زندہ کیسے کیا، بلکہ اصل سوال یہ ہے کہ اللہ نے یہ واقعہ ہمیں کیوں سنوایا۔ اگر ہم اس سوال کا جواب پا لیں تو شاید ہمارے بہت سے خوف، بہت سی پریشانیاں اور بہت سی غلط فہمیاں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں۔ قرآن مجید کی ایک خوبصورتی یہ ہے کہ وہ صرف احکام نہیں دیتا بلکہ انسان کو غور و فکر کی دعوت بھی دیتا ہے۔ وہ بار بار انسان سے کہتا ہے، کیا تم سوچتے نہیں؟ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ کیا تم زمین پر چل پھر کر عبرت حاصل نہیں کرتے؟ حضرت عزیز علیہ السلام کا واقعہ بھی انہی دعوتوں میں سے ایک ہے۔ اللہ چاہتے تھے کہ انسان تباہ شدہ بستی کو دیکھے، پھر دوبارہ آباد ہونے کا تصور کرے، اور پھر سمجھے کہ جس رب نے ایک بستی کو دوبارہ زندگی دی، وہ قیامت کے دن پوری انسانیت کو بھی دوبارہ اٹھا سکتا ہے۔ یہ انسان کی بہت بڑی غلطی ہے۔ انسان دنیا کو ہمیشہ رہنے والی جگہ سمجھ لیتا ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے، آہستہ آہستہ بڑا ہوتا ہے، تعلیم حاصل کرتا ہے، روزگار بناتا ہے، گھر بناتا ہے، دولت جمع کرتا ہے، تو اسے محسوس ہونے لگتا ہے کہ شاید یہی زندگی ہمیشہ رہے گی۔ لیکن حضرت عزیز علیہ السلام کی داستان ہمیں یاد دلاتی ہے کہ وہ شہر جس میں کبھی ہزاروں لوگ بستے تھے، ایک وقت آیا جب وہاں صرف خاموشی رہ گئی۔ جن بازاروں میں تجارت ہوتی تھی وہ مٹی کے ڈھیر بن گئے، جن محلات پر لوگوں کو فخر تھا وہ زمین بوس ہو گئے۔ یہ دنیا ہمیشہ کسی کی نہیں رہی، نہ فرعون کی، نہ نمرود کی، نہ بخت نصر کی، نہ کسی اور بادشاہ کی۔ اگر کچھ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے تو وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ ہم اکثر کہتے ہیں وقت سب کچھ بدل دیتا ہے، لیکن حضرت عزیز علیہ السلام کی زندگی ہمیں بتاتی ہے کہ وقت خود اللہ کے حکم کا محتاج ہے۔ 100 سال یہ ہمارے لیے بہت بڑی مدت ہے۔ انسان جلدی میں ہوتا ہے، ہم دعا کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اسی دن قبول ہو جائے، ہم محنت کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ فوراً کامیابی مل جائے، ہم پریشان ہوتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اگلے ہی دن مشکل ختم ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت ہماری جلدی سے کہیں بلند ہے۔ حضرت عزیز علیہ السلام کا واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب فیصلہ فرماتے ہیں تو اس کے پیچھے ایسی حکمتیں ہوتی ہیں جنہیں انسان فوراً نہیں سمجھ سکتا۔ 100 سال کا واقعہ ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ اللہ کا ہر فیصلہ اپنے وقت پر بہترین ہونا ہوتا ہے۔ اگر ہم سچ بولیں تو آج امت مسلمہ بھی کئی آزمائشوں سے گزر رہی ہے۔ کہیں جنگ ہے، کہیں غربت، کہیں ناانصافی، کہیں دین سے دوری۔ کئی نوجوان مایوس ہو چکے ہیں، کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ اب حالات کبھی نہیں بدلیں گے، لیکن حضرت عزیز علیہ السلام کی داستان ہمیں امید دیتی ہے کہ جب اللہ ایک ویران شہر کو دوبارہ آباد کر سکتے ہیں تو وہ ایک ٹوٹی ہوئی امت کو بھی دوبارہ عزت دے سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے وہی شرط ہے جو ہر دور میں رہی ہے: اللہ کی طرف سچی توبہ، اس کی کتاب سے مضبوط تعلق اور اس کے احکام پر عمل۔
حضرت عزیز علیہ السلام کی پوری داستان ہمیں قرآن کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنے کی بھی دعوت دیتی ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ قرآن پڑھتے ہیں، لیکن کتنے لوگ اس پر غور کرتے ہیں؟ کتنے لوگ اس کے پیغام کو اپنی زندگی میں نافذ کرتے ہیں؟ قرآن صرف سواد کے لیے نہیں اترا، قرآن ہدایت کے لیے اترا ہے، اور جب تک ہم اسے سمجھ کر نہیں پڑھیں گے، ہم اس کی اصل مٹھاس محسوس نہیں کر سکیں گے۔ حضرت عزیز علیہ السلام کی پوری داستان ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اللہ کی قدرت لامحدود ہے، اس کی رحمت بے حساب ہے، اس کا وعدہ سچا ہے۔ اگر آپ کو حضرت عزیز علیہ السلام کی یہ مکمل اور مستند داستان پسند آئی تو اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کی ایک شیئر کسی ایسے انسان تک پہنچ جائے جس کا ایمان کمزور ہو، جو مایوسی کا شکار ہو، یا جو اللہ کی قدرت کو دوبارہ محسوس کرنا چاہتا ہو۔ اور یاد رکھیں، جب کبھی زندگی ویران محسوس ہو تو حضرت عزیز علیہ السلام کی وہ ویران بستی یاد کر لیجئے، کیونکہ جس رب نے وہاں دوبارہ زندگی پیدا کر دی تھی، وہ آپ کی زندگی میں بھی امید، رحمت اور آسانی پیدا کرنے پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اپنی قدرت پر کامل یقین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔